الرحمن الرحیم۔ زبیر خان قطر سے پوچھتے ہیں کہ کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن صورتوں میں جائز ہے؟ جناب زبیر خان، اس بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں جن میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن سند کے لحاظ سے ضعیف روایتیں جو بالکل بے غبار روایتیں ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطۃ قوم فبال وتوضأ فبال قائما وتوضأ کما قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے اور کچرے کا ڈھیر وغیرہ تھا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اس میں آتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ من حدثکم، جو تمہیں یہ بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، فلا تصدقوہ، اس کی تصدیق مت کرو، یعنی اس کو جھوٹا قرار دو۔ تو یہ دوسری حدیث ہے جس میں امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی کہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اس کا انکار کر دو۔ تو حضرت حذیفہ والی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بہرحال نبی نے یہ کام کیا ہے۔ امی عائشہ تو چونکہ روز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھ رہی ہیں اس کے حساب سے بتا رہی ہیں کہ نبی یہ کام نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا وہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کا تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ تاکید سے اور اتنی پابندی سے بیٹھ کے پیشاب فرمایا کرتے تھے کہ امی عائشہ کو یہ گمان ہوا کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے، تبھی تو کہہ رہی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے اس کا انکار کر دو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل سنت اور اصل ادب یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو کبھی بھی ایک واقعے کو اصول نہیں بنایا جاتا۔ اصول ہمیشہ یعنی اصول اور ضابطہ وہاں سے اخذ کیا جاتا ہے جو عام معمول ہو۔ تو ایک دفعہ آپ نے کھڑے ہو کر جو پیشاب کیا تو علماء اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، بعض نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک میں یا گھٹنے میں تکلیف ہو، کوئی عذر ہو، بعض نے یہ کہا کہ ایک بیماری ہے گھٹنوں کی یا کمر کی جس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور علاج کے کر رہے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کھڑے ہو کر رہے ہوں تاکہ لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کو بالکل حرام نہ سمجھیں، کیونکہ بعض دفعہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو کھڑے ہو کر ہی پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ تو جو جمہور علماء ہیں ان کا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے، ادب ہے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا خلاف سنت ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا۔ اور اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چھینٹے پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر تو یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے کی چھینٹوں سے بچو، یعنی پیشاب سے بچو، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اصل سنت یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے۔ البتہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو حرام یا گناہ کبیرہ نہیں کہا جائے گا، ناپسندیدہ مکروہ کہا جائے گا، اور اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر بالکل جائز ہے۔ جیسے بعض دفعہ واش روم میں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، جب آپ کسی دوسرے کنٹری جاتے ہیں تو وہاں جگہ ہی نہیں ہوتی، بعض دفعہ انسان جلدی میں ہوتا ہے، واش روم کا دروازہ بند ہے تو اب اتنی دیر انتظار کرنا مشکل ہے، تو پھر چلو وہیں کھڑے ہو کر پیشاب کر لے انسان۔ تو کوئی عذر ہے تو بالکل جائز ہے، اور اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر بہرحال مکروہ ناپسندیدہ ہے یہ عمل۔ باقی اس بارے میں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں۔ حضرت عمر سے مروی ہے کہ میں جب سے اسلام لایا ہوں میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، لیکن حضرت عمر سے ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایت بھی ملتی ہے۔ تو باقی جو روایتیں ان میں دونوں طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ دو حدیثیں بالکل بے غبار ہیں، ایک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، حضرت حذیفہ اس حدیث کے راوی ہیں، لیکن ایک واقعہ ملتا ہے، اور دوسرا امی عائشہ جو آپ کی زوجہ ہیں، جو آپ کے حالات زیادہ جانتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے علماء نے دونوں میں تطبیق دی ہے، اور تطبیق اسی طرح سے دی ہے کہ کبھی کسی عذر سے ہو جائے تو بالکل جائز ہے، بلا عذر یہ کام ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ اچھا ہاں، علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے بانی تھے، انہوں نے ایک اور بات یہاں لکھی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو ہے اس زمانے میں غیر مسلموں کا شعار بھی بن چکا ہے، وہ بیٹھ کے نہیں کرتے پیشاب۔ تو فرمایا کہ جو چیز لوگ غیر مسلموں کا شعار بن جائے نا، اس سے اجتناب اور زیادہ ضروری ہے۔ تو مسلمان قوم ہمیشہ سے اسلاف سے لے کے آج تک کھڑے ہو کر پیشاب کو معیوب ہی سمجھتے رہے ہیں، برا سمجھتے رہے ہیں، اور ویسے بھی ایک عجیب سی ایک اس میں حیوانگی سی معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ مسلم قوم کا شعار بھی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں مسلمان، تو جو چیز شعار بن جائے نا اس کی تاکید پھر اور زیادہ بن جاتی ہے۔ اس میں چونکہ اگر آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو غیر مسلموں کی اس میں مشابہت بھی ہوگی، تو اس لیے ادب، تمیز اور سنت
اور طہارت، ان سب چیزوں کا تقاضا یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا جائے۔ بچوں کو تنبیہ کرنی چاہیے اگر وہ واش روم میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ آج کل یہ چیزیں بالکل ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، بس ظاہری ادب و آداب رہ گئے ہیں، تھینک یو وینک یو بات سے پہلے لگا دیتے ہیں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں ایئرپورٹ پہ کبھی جانا ہو تو بچے واش روم میں کھڑے ہو کر ہی پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، بڑی پڑھی لکھی فیملیز کے بچے ہوتے ہیں، تو ان کو ادب سکھانا چاہیے، اور خاص طور پر اس طرح پیشاب میں چھینٹیں بہت پڑ رہی ہوتی ہیں ان کی باڈی پہ، تو اس لیے افضل یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر پیشاب کریں۔